تو شجرہ کیوں کہا؟ اس سارے ٹائٹل کو شجرہ کیوں کہا امام باقر علیہ السلام کی ذات والا صفات نے؟ وہ اس لیے کہا کہ درخت میں کچھ طبعی خوبیاں ہوتی ہیں۔ درخت ہرا بھرا ہو، گھنے پتوں والا ہو، تو پھر وہ جھلستے ہوئے جسم کے لیے ایک رحمت بھری چھاں ہے اور تسکین کا باعث ہے۔ آپ کہیں جون جولائی کے مہینے میں جنگل کے سفر میں جائیں تو جہاں نہ پنکھا ہے نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے وجود کی آسائش کے لیے اور وجود کی تسکین کے لیے، راحت کے لیے کسی سایہ دار درخت کی تلاش میں رہیں گے، اور وہاں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ سستائیں گے اور تسکین پائیں گے، سکون پائیں گے، آرام پائیں گے، راحت پائیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا دامن وہ شجرہ رحمت ہے، وہ شجرہ رحمت اور فضل اور احسان ہے، جس شجرہ رحمت کی چھاں میں، رحمت للعالمین کے دامن رحمت میں، اور یہ اہل بیت چونکہ اس رحمت للعالمینی شان کے مظہر عتم ہیں، ان کی رحمت کے پلو میں جو وابستہ ہو جاتا ہے تو جھلستے ہوئے احساسوں کو وہاں تسکین آ جاتی ہے، جلتے ہوئے خیالوں کو وہاں نور اور رحمت ملتی ہے، اور پریشان جذبوں کو وہاں اطمینان ملتا ہے، اور بکھرے ہوئے خیالوں کو وہاں یکجایت ملتی ہے، اور خدا سے جو دور تصورات لے جاتے ہیں انسان کو، وہاں ان کا خاتمہ ہوتا ہے، خدا ذوالجلال کی وحدانیت کا نور ملتا ہے وہاں، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا وہاں شعور ملتا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان کے قلب و روح کے اندر یہ خصائص در آتے ہیں تو اس وقت انسان کے قلب و روح میں ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، تسکین پیدا ہوتی ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے یہ اطمینان قلب کا باعث ہے۔ تو وہاں اللہ یاد آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خدائے ذوالجلال کے فضل و احسان کے زمزمے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، فضل و احسان کے جلوے ہوتے ہیں، شعور اور آگہی کی خیرات بانٹی جاتی ہے، اور تقدس مآب احساسوں کو عظمت دی جاتی ہے، اور ہر اس چیز سے روکا جاتا ہے جس چیز میں انسان کی انسانیت متاثر ہو سکتی ہے اور وہ تہ و بالا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس تصور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شجرہ طیبہ، اور پھر ایک اور تصور ہے جس کا ایک سائنسی اعتبار بھی ہے کہ وہ صبح کے وقت آکسیجن دیتا ہے، آکسیجن نہ ملے تو زندگی بحال نہیں ہے، اور رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ جو آلودگی ہے، پولوشن ہے، اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو اس درخت شجرہ طیبہ کا جو تصور دیا ہے امام باقر علیہ السلام کی ذات والا صفات نے، بڑا ایک سائنٹیفکلی ایک مسئلہ حل کر دیا ہے کہ دامن رسالت اور دامن اہل بیت علیہ السلام وہ شجرہ رحمت ہیں کہ جس وقت وہ صبح کے وقت، یعنی ان کی راتیں جب اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں، صبح پوں پھوٹتی ہے تو ان یادوں کے نتائج جو ہیں رحمت کی عظمت میں نازل ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت حضور علیہ السلام کا جو چہرہ رحمت ہے، جو صبح نور کے تبسم کا وہ تقدس ہے کہ جہاں حسن بھی سجدہ ریز ہے، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک رات بھر کی سرشاریوں سے، دلداریوں سے، خدا ذوالجلال کے ذکر و فکر کے لذت ذوق سے سرشار ہوتے ہیں، جب اس خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو پھر وہ جس طرح درخت کے پتے جان کو آکسیجن دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تبسم کی خیرات ایمان کو تسکین اور جلا بخشتے ہیں، اور ایمانوں میں تازگی آ جاتی ہے۔ اور ایک یوں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کیفیات ایسی ہوتی تھیں، اور ایسے ہی آل محمد صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بعض احوال میں کیفیات ایسی ہوتی تھیں کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند جس وقت تبسم کرتا ہے تو سمندر کے اندر مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، اور طوفانی لہریں اٹھتی ہیں اور ہر خش و خاشاک کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ ایسے ہی ناظرین کرام، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرجوش دعائیں جب رنگ لاتی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی آمین جب بار آور ہوتی ہے تو رحمت الہی کے اندر ایک مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، جس کے غلبے کی طاقت سے امت محمد کی گناہوں کے خش و خاشاک دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے اس شجرہ رحمت کی عظمت
اور ایسے ہی جس وقت امت کے گناہ سامنے آتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جبین نیاز کو حضور عظمت الہی میں جھکا کر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو نہ دیکھ میرے شرم اور بھرم کو دیکھ لے۔ تو حضور کا گڑ گڑانا پھر رحمت کے سمندر کو مد و جزر میں لاتا ہے۔ خدائے ذوالجلال اپنی رحمت کا قلم اٹھاتے ہیں تو گناہگاروں کے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے اس تصور میں سائنسی اعتبار بھی موجود ہے، دینی اور روحانی تقدس بھی موجود ہے، اور اس لیے یہ شجرہ طیبہ کا تصور دیا، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ محض خیال آرائی نہیں، یہ فرط جذبات نہیں یا مذہبی خیال نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ اللہ نے تذکر کے لیے کلمہ طیبہ کو ایک خاص زاویہ عظمت میں بیان فرمایا ہے۔ اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کے تکلم سے انسان کا اندر بھی پاک ہو جاتا ہے، باہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اور انسان کا ظاہر اور باطن جو ہے یہ طہارت مآب بن جاتا ہے۔ انسان جس بھی ذلت آمیز رویے میں تھا، کفر میں تھا، شرک میں تھا، جو ہی اس کا تکلم قلب و روح کی ذوق سے کرتا ہے، زبان پر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے پچھلے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیتا ہوں۔ ان الاسلام یہدم ما قبلہ، جو کچھ بھی پیچھے گزر گیا ہے، خواہ وہ صدیوں پر محیط ہی کیوں نہیں ہے، اسلام میں جو آتا ہے انسان لا الہ الا اللہ کی طاقت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت میں یہ شان ہے کہ وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے۔ تو بھئی جس ذات والا صفات کے اوپر دلالت کرنے والے لفظوں کی یہ شان ہے، اور اگر کسی کا تعلق اس ذات سے جڑ جائے، ذات مصطفیٰ سے جڑ جائے، ذات خدا سے جڑ جائے، ذات اہل بیت سے جڑ جائے، تو پھر جب معنی کلمہ حقیقت سے کلمہ کی ذوات قدسیہ سے تعلق جڑتا ہے تو پھر صرف گناہوں کو معافی ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اس جذبہ امتنان میں اتنی رعنائی ہوتی ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اب اتنے بڑے فضل و احسان کے یہ جو منابع ہیں، مناظر ہیں، اس سے ہٹ کر کہیں اور کو بندہ دیکھتا ہے تو میرے خیال میں اس کے نصیب کی جلن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، کون سی ایسی عظمت اور حقیقت ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے جو اس ماحول میں نہیں، قرآن میں نہیں، یا صاحب قرآن میں نہیں، یا آل پاک میں نہیں ہے۔ دوستان محترم، جب یہ حقیقت خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، خدا بیان فرما رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلمہ طیبہ کے تقدس کو بھی شجرہ طیبہ کی حرمت میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ حبیب جانتے نہیں آپ، کیا آپ نے اس حقیقت کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان فرمائی؟ کلمۃ طیبۃ، کلمۃ کی تا پر بھی زبر ہے اور طیبۃ کی تا پر بھی زبر ہے، اور زبر کا پہلا عنوان ہی عظمت اور تعظیم ہوا کرتا ہے۔ اے میرے حبیب، لا الہ الا اللہ جیسی عظمت کا کہیں کو تصور ہو سکتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کہیں اور آپ کی ذات کے علاوہ کو تصور قائم ہو سکتا ہے؟ ایسا محال ہے، ناممکن ہے۔ تو میرے حبیب، الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کس شان سے اللہ نے کلمہ طیبہ کے تقدس کو بیان فرمایا؟ کشجرۃ طیبۃ، ایک پاک درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، اس کی جو اصل ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ اتنی طہارت مآب ہے، اتنی مضبوط ہے کہ تحت ثری تک اتری ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخوں نے آسمان کا سینہ ڈھانپا ہوا ہے۔ میرے حبیب، اس درخت کا تقدس اتنا ہے، اس کے اندر فیوز و برکات کی حرمت اتنی ہے کہ ہر درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے، لیکن یہ اس وقت سے پھل دے رہا ہے جب وقت بھی کسی تعین میں نہیں تھا، اس وقت تک دیتا رہے گا جب وقت بھی کسی تصور میں نہیں رہے گا۔ تو جس کی برکات اس قدر ہوں کہ موسمیں اس سے اپنے وجود کی دلیل مانگتی ہیں، تو میرے صاحبو،
اب اس شان کو ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک جا کر رک جائیں؟ یہ انسانی فطری بساط کے مطابق اتنی بلند و بالا ہے حقیقت کہ انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، بس اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ نے کیسی شاندار مثال بیان فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں اس سے تذکر اور نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت تصور دیا قرآن پاک نے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کے اپنے غلاموں سے فرمایا، یار بتاؤ یہ جو شجرہ طیبہ ہے، شجرہ طیبہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ آپ کے تجربے اور مشاہدے میں یہ کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ کس کی مثال میں کلمہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بطور تمثیل بیان فرمایا ہے؟ تو تمام صحابہ آپ اپنے تجربے کے مطابق بتاتے رہے، کسی نے کھجور کا نام لیا، کسی کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہر پھلدار درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے، یہ تو طے ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا جو لفظی قرینہ ہے تو ہوتی اکلہ کل حین، یہ ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت فیض دیتا ہے، بتاؤ یہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو تمام اصحاب خاموش ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا، انا شجرۃ، میں وہ درخت ہوں۔ یا رسول اللہ، پھر آپ کے وجود پر تو شاخیں بھی نہیں ہیں، شگوفے بھی نہیں ہیں، پھل بھی، پتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا سب کچھ ہے، میری نظر سے دیکھو گے تو سب کچھ نظر آئے گا۔ فرمایا انا شجرۃ ولقاؤھا علی بن ابی طالب وحملھا فاطمۃ بنت محمد وثمرھا حسن وحسین والمحبون اہل بیتی ورقھا، انا فی الجنہ لقاؤھا فی الجنہ حملھا فی الجنہ ثمرھا فی الجنہ، حقا حقا حقا۔ یہ فرمان رسالت ہے۔ کلمہ طیبہ کا تصور حضور بیان فرما رہے ہیں، نبوی زبان سے مصداق کلمہ کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ صرف تکلم نہیں بیان کر رہے کہ چند لفظوں کے مجموعے کا نام لا الہ الا اللہ ہے اور چند لفظوں کے مجموعے کا نام محمد رسول اللہ ہے، نہیں، اس مجموعے کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ تکلم جو ہے لا الہ الا اللہ کے لفظوں کا ہے۔ اور ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حقیقت الحقائق حقیقت ہے، وہ اس کلمے کا معنی ہے۔ اگر یہ حقیقتیں ان لفظوں سے ہٹ جائیں تو یہ کالی لکیریں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا اس تکلم کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شجرے کی عظمت میں بیان فرمایا کہ میں درخت ہوں، علی میری شاخیں ہیں، زہرا شگوفے ہیں، حسنین پھل ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ اس درخت کے پتے ہوا کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت فطرت کی عظمت میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلق جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، کیونکہ مذہب بدلتے رہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے تعلق ایمان کی فطرت کا نور ہے، اور فطرت نہیں بدلتی۔ 1400 سال ہو گئے اہل بیت علیہ السلام کو اس عرصہ حیات سے آگے حضور عظمت الہی میں پہنچے ہوئے یہ ملعون امویوں کے جبر و ستم کا شکار ہوئے۔ 1400 برس گزر گئے، آج بھی ہر مومن کی زبان پر اہل بیت کے لیے رحمت کے جذبے ہیں، اور دشمنان اہل بیت پر وہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ خدائی تقسیم ہے، اس پر کسی کو اعتراض کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، کون کیا کرتا ہے۔ یہ خالق فطرت کا دیا ہوا تصور دین ہے۔ جن جذبوں نے اس کی ذات اور اس کے نام اور دین سے وفا کی ہے، وہ قیامت تک ہر مومن کی قلب و روح کا قبلہ من بن کر رہیں گے، اور جن کے اندر وفاداری نہیں غداری ہے، جنہوں نے دین سے غداری کی۔ دیکھو کربلا کا جو حادثہ ہوا وہ محض اتفاق نہیں ہے، وہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک تہذیب اسلام تھی، دوسری تہذیب کفر تھی۔ ایک طرف اسلام تھا، دوسری طرف کفر تھا۔ یہ کوئی بات نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب کلمے کی چھاؤں میں جو مرضی کرتا رہوں۔ اگر میرے اعمال کافرانہ ہیں تو میرا تصور حیات کافر ہی متصور ہو سکتا ہے۔ اگر میرے اعمال مومنانہ ہیں تو پھر مجھے مومن کہا جائے گا۔ تو اس وقت جو جس شریعت کے لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات والا صفات نے 23 سال جد و جہد کی، اور اصحاب رسول اللہ رضوان نے قربانیاں دیں، جب اس دین کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے ایک ملعون میدان میں آیا ہے،
اگرچہ وہ کلمہ پڑھ کے آیا تو اس کے کلمے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات ہی جاہلانہ ہے کہ کوئی شخص ان کو مسلمان کہے جو حقیقت کلمہ کے سامنے آ گیا، ٹکرا گیا ہے اور حقیقت کلمہ پر تلواریں چلا دیں۔ یہ کوئی تصور دین نہیں۔ قرآن کی آیات کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں ان رویوں کو جو رویے کفار کے تھے، اور مد مقابل جو رویے اہل اسلام کے تھے، اصحابہ کرام کے تھے، اہل بیت کے تھے، ان کی حرمت کو بھی قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ تو بھئی حق اور باطل کو قرآن نے بیان نہیں کرنا تو پھر قرآن نے بیان کیا کرنا ہے؟ اس لیے کربلا کا حادثہ ہو تو اس کو اس کنٹیسٹ میں نہ دیکھو کہ دو کلمہ پڑھنے والوں کی جنگ تھی، نہیں، ایک طرف کفر تھا اور ایک طرف اسلام تھا، کیونکہ کفر کے اشعار میں کلمے کی حقیقت کو اور کلمے کی حرمت کو اور کلمے کے مقتضیات اسلام کو اور اسلامی اقدار کو، اسلامی طرز حیات کو مٹانا تھا، اور جو کلمہ والے تھے، کلمے کے مالک تھے اور بنائے کلمہ تھے، وہ میدان میں آئے، سر کٹوا دیا ہے مگر کلمے کی حرمت کو بچا لیا ہے۔ اس لیے جو کلمے کے مقابل آئے وہ کلمے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ خیال امت دل سے نکال دے کہ جو میدان کربلا میں مد مقابل آئے تھے وہ مسلمان تھے، ایسا غلط ہے۔ جنہوں نے کلمے کی حرمت کو پامال کیا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہاں ہمارے علماء اہل سنت کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں جو عالم کو اویلم کہے اس سے عالم کی حرمت پامال ہوتی ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ اور جس نے پیکر رسالت کے مظہر اتم پر تلوار چلائی ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا کلمہ کیسے کلمہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب یہ دور ڈرامہ بازی کا نہیں رہا، نصوص کی حرمت میں امت چلے گی تو نجات پائے گی۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا شاجرتن، میں وہ درخت ہوں جسے کلمہ طیبہ کے تقدس میں بیان کیا گیا ہے، اور میری شاخیں علی ہیں، زہرا شگوفے ہیں، حسنین پھل ہیں، اور اہل محبت میری آل سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن اور اہل بیت باہم اس انداز میں فیض بار ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے قرآن کی رحمتوں اور اپنی اور اپنے اہل بیت کی رحمتوں کا جب تصور قائم فرمایا ہے تو یہ ایک ایسی بہار ہے انسانی فطرت کے اندر کہ جہاں ہر رونق زندگی سلام کرنے آتی ہے۔ تو جہاں قرآن کریم نے اپنی رحمت کا تصور دیا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا بھی تصور دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر چونکہ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں، جو کمالات وجود رسالت میں محسوس کیے جا سکتے ہیں یا پائے گئے ہیں، وہی کمالات اہل بیت علیہ السلام کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود ہیں، کیونکہ اہل بیت مظہر اتم ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصیات اور کمالات کے۔ تو اب یہ باہمی کو موازنہ تو نہیں میں کر رہا، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور نبوی اعتماد فرمایا ہے اپنی ذات کے بعد قرآن پر اور اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ پر۔ تو جہاں جہاں قرآن کریم نے جس رویوں کی تشکیل میں اپنی گفتگو فرمائی ہے، رویوں کے سنوارنے کے لیے، انسان کی تراش خراش کے لیے، چونکہ انسان ہی موضوع قرآن ہے اصلاً، یعنی ہر کتاب کا، ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو کتاب الہی کا موضوع حضرت انسان ہے، اس کے رویوں کی تراش خراش ہے، تہذیب ہے، اور اس کے وجود کے اندر وہ علائق ختم کر کے وہ خصائل اور وہ شمائل پیدا کرنا ہیں جس سے انسانی معاشرت جو ہے یہ تقدس مآب بنے، احترام مآب بنے، اور انسان کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تعلیمات کا آغاز فرمایا ہے، ان تعلیمات میں قرآن کریم کی وہ روشن آیات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی بھلائی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اور اس کو مسلمان تو چلو اپنی عقیدت سے مانتا ہی مانتا ہے، غیر مسلم جو ہے وہ بھی اس حقیقت کو مانتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جو ہے اور کردار کی حرمت جو ہے وہ ایسا تقدس مآب ایک امیزہ ہے کائنات کے اندر، اگر اس پر انسانیت رک جائے، ٹھہر جائے اور اس کو اپنا لے تو وہ یقیناً کامیابیوں کی انتہا پر پہنچے گی۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جب قرآن کریم کی تعلیمات کا آغاز فرمایا اور اس وحی کی تشریح اور تبیین فرمائی ہے، تو اس وحی کی تشریح اور تبیین کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار دیا ہے۔ تو ایسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے وہ محض سیرت نہیں ہے، بلکہ وہ عظمت نبوت پر ایک مقدس گواہی ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کر دیا گیا اور معجزات طلب کیے گئے تو معجزات کو بھی چیلنج کر دیا گیا، قرآن کریم پیش کیا گیا تو قرآن پاک کو بھی چیلنج کر دیا گیا۔ مثلا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا انک لمجنون، کہ تو مجنون ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے معجزات طلب کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند تک کا سینہ چیر دیا، کتنے معجزات دکھائے، پانی کے چشمے جاری فرمائے اپنی انگشتان مبارک سے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی تصدیق کے لیے قرآن سنایا تو انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن اپنے نصوص میں بیان کر رہا ہے، جو حالات گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسے تصور میں جس وقت قرآن بھی چیلنج کر دیا گیا، رسالت بھی چیلنج کر دی گئی اور معجزات بھی چیلنج ہو گئے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر حقیقت میں نے اپنی دعوت اور تبلیغ میں پیش کر دی ہے اور اس کا انکار کر دیا گیا ہے، چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب کون سی ایسی حقیقت پیش کروں کہ وہ چیز جو ہے چیلنج سے بلند ہو جائے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ کے دامن رحمت میں آپ کے مقدس وجود کا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ان سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے لوگو تمہارے اندر میرا عرصہ حیات گزرا ہے، 40 سال کا اعلان نبوت کا جو پہلا عرصہ حیات ہے وہ تم میں گزرا ہے، اور اس کی ہر صورت کو تم نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہوا ہے۔ بتاؤ میرے کردار کی حرمت پر کوئی انگشت نمائی کر سکتا ہے اور میرے سیرت کے تقدس پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ جب میں چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی آپ مجھے صادق اور امین کہتے ہیں تو کیا خیال ہے میں اتنی بڑی حقیقت پر اپنا صدق چھوڑ دوں گا، لا الہ الا اللہ پر اپنا صدق چھوڑ دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار، وہ قوت بنا نبوت کی، وہ دلیل بنا نبوت کی اور اعجاز نبوت کی، اور وہ تسکین کا باعث بنا قرآن کریم کے اعجاز ہونے کی۔ تو وہ تصدیقات کیا ہیں؟ وہ کردار کی صورت میں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہوا وہ زمانہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، وہ دلیل بن گیا، طاقت بن گیا، قرآن کی بھی بن گیا، صاحب قرآن کی بھی بن گیا، اور اعجاز نبوت کی بن گیا، اور معجزات کی بھی بن گیا۔ تو دوستان محترم، اسی کردار کا تسلسل جو ہے وہ ہر زمانے میں احقاق حق کے لیے ایک دلیل ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم دلیل شرعی کے طور پر قبول کی جاتا ہے، جس حکم شرعی کے پیچھے قرآن نہ بولے وہ حکم شرعی نہیں بنتا، ایسے ہی اہل بیت علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ شریعت محمدیہ میں بطور دلیل ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں جن کو ثقلین کے ٹائٹل پر بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے، کہ یہ وہ ثقلین ہیں، ان سے ہی دین اخذ کرو۔ ما ان تمسکتم، تمسک کا مراد، تمسک سے مراد صرف وابستگی نہیں ہے، صرف قلبی اور روحانی تعلق نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعار کے اندر ان کو دلیل بنایا جائے۔ جب یہ بطور دلیل آ جائے گی تو وہ زندگی شرعی بن جائے گی، زندگی کی وہ رونق جو ہے شریعت کے نور میں تسلسل پذیر ہوگی۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، جس شریعت میں قرآن بطور دلیل نہیں بولتا، اہل بیت بطور دلیل گواہ نہیں ہیں، وہ شریعت ہی نہیں ہے۔ اس واسطے ان سے تمسک کرنا، ان سے دین لینا، ان سے حصول دین کرنا، یہ دو حقیقتیں ہیں کہ دین اگر سمجھنا ہو، دین پر قائم رہنا ہو تو دو حقیقتوں کو سینے سے لگاؤ، قلب و روح کی گرمی میں ان کو شعار بناؤ، تو پھر انشاءاللہ دین بھی آ جائے گا، شریعت بھی سمجھ آ جائے گی، اور قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، رسالت بھی سمجھ آ جائے گی، توحید بھی سمجھ آ جائے گی۔ ان سے ہٹ کر تو نہ آپ دین سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ رسالت سمجھ سکتے ہیں، نہ توحید سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی حرمت جب پامال ہونے لگی
تو پھر سب سے پہلے جو لا الہ الا اللہ کی طاقت بنا وہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ جب مدینے میں زد میں آیا تو اس وقت مد مقابل مولوی تھے عیسائی اور یہودی جو اقنوم ثلاثہ کا تصور دیتے تھے، 3 خداؤں کا تصور دیتے تھے، اس وقت بھی اگر لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر آئے تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب لا الہ الا اللہ جب کربلا کے میدان میں زد میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے لا الہ الا اللہ کو چیلنج کر دیا ہے، شریعت مطہرہ کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے، ذرائع شریعت کو جناب والا پامال کرنے کے لیے، احکام شریعہ کو مذاق بنانے کے لیے جب لا الہ الا اللہ پڑھ کر حملہ کیا گیا تو اب اس حساس ترین حملے کی جو طاقت بن کر جس نے دلیل لا الہ الا اللہ بن کر، بنا الہ الا اللہ بن کر کردار دیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات آل پاک کے نفوس قدسیہ جو ہیں وہ دلیل شریعت ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی حرمت مآب عقیدے کی طاقت ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ دیکھو نا کیا خوبصورت فرمایا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے مگر بنائے لا الہ الا اللہ ضرور ہے، اور قرآن کی ساری دعوت کا انحصار لا الہ الا اللہ پر ہے اور لا الہ الا اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر کردار دے اسے حسین کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے زہرا پاک کہتے ہیں، اور اسے اہل کسا کہتے ہیں۔ تو پھر اہل کسا کی حرمت نے جو کردار دیا ہے، جس کردار کی تصدیق اور تقدس کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو وہی کردار ادھر آیات ہیں ادھر زوات ہیں۔ آیات اور زوات جب مل کر فیض بار ہوتی ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ کے عقیدے میں طاقت بھی آ جاتی ہے، سچائی بھی آ جاتی ہے، اور یہ غیر متبدل یقین کی عظمت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس واسطے ناظرین کرام میں چاہوں گا کہ ہم اس روشنی کے اندر چلیں، قرآن اور اہل بیت یعنی ثقلین کی چھاں میں چلیں انشاءاللہ۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جہاں تسکین روح ہے، تسکین آخرت ہے، اور عظمت آخرت ہے، اور نجات کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔